अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक पैगाम मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नाम, ये मैं तर्जुमानी करने लगा हूँ अपने एक दोस्त की जो आज़ाद कश्मीर से हैं, और उनकी आवाज़ को मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि ये जो मेरी अल्फाज हैं, काश काश फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक पहुंच जाएं। तो मैंने कहा मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूं और कोशिश करता हूं कि ये अल्फाज उन तक किसी के ज़रिए, किसी आपके रेफरेंस से, किसी के रेफरेंस से पहुंच जाए, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं, 77 साल से कश्मीर के नाम पे हर चीज़ की जो कीमत अदा करते आए हैं हमारे कश्मीरी भाई, दोनों तरफ के। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, वो मकबूजा कश्मीर पे के साथ साथ आज़ाद कश्मीर पे भी कब्ज़ा बनाने के लिए प्लान करते रहते हैं। अफ़गानिस्तान से केपी में, और केपी से बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से इस बॉर्डर्स के ज़रिए जो है ना कश्मीर पे वो करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के इलाके में तकरीबन 90,000 के करीब लोगों को माने या ना माने स्टैटिक्स बता देते हैं कि वो बेचारे शहीद हुए इंडियन फोर्सेस के हाथों। उधर फंड अवाम एक्शन कमेटी का भी एक भी जो रुकन है उस तरफ न जा सका। अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान का पैर के पाकिस्तानी करेंसी जेबों में डालते हैं, चौकों चौराहों पे खड़े होकर पूरी पाकिस्तानी कौम को इंडियन एजेंट गाली गलोच करते नज़र आते रहे हैं, और पाकिस्तान मुखालिफत के नारे लगाते रहे हैं, फ़ौज को गालियाँ देते रहे हैं। और ये पाकिस्तान मुखालिफ नारे, चंद हज़ार लोग 24 करोड़ अवाम की उस उमंगों को, उन जज्बात की तौहीन करते रहे हैं, फ़ौज की तौहीन करते रहे हैं। तो जनरल साहब से ये था कि ये नहीं चलेगा, इनके पीछे जो वा शाह है, और जो पड़ोसी मुल्क की एक एक पॉलिसी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो उनको कहते हैं कि मेरे दिल पे आग लगी हुई है। तो वो आग वो केपी के बलूचिस्तान में लगाने के बाद अब वो मकबूजा कश्मीर का बदला आज़ाद कश्मीर के नौजवान या उन लोगों से लेने के लिए उन्होंने वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त की। कुछ ख़बरें हैं, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, कुछ ऐसे काम हैं कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को किसी सूरत चैन से ना रहने दें। ऐसे में आपसे गुजारिश है इस पाकिस्तानी मुकीम आज़ाद कश्मीर के नौजवान की, कि पाकिस्तानी लाजमी इसका बदला ले। अगर ये लोग हक पे थे तो लंगड़ी लूली हुकूमत को देखिए, एहतजाज एक्शन कमेटी ने किया। इस सारे एहतजाज के दौरान वो जो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आई। वो आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की थी, वो कहीं नज़र नहीं आई। एनी हाउ, इनको जो है ना मुजरमाना जो इन्होंने खामोशी इख्तियार की है ना, उसके मामले को भी समझने में देर नहीं करनी चाहिए। और अगर ये अवामी एक्शन कमेटी वाले इस कदर ताकतवर बन गए थे, तो जनाब फिर फ़ौज को तो किसी चीज़ का डर नहीं है, फ़ौज के सिपह सलार को किसी चीज़ का डर नहीं है। इनके साथ वही सलूक यकीनन होना चाहिए जो कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी मुहिब वतन कश्मीरी जो उधर के जज्बात को इधर के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, और वो पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान भी करते हैं, और दिली तौर पे वो इनके साथ जुड़े भी होते हैं। तो ऐसे में उनकी हुकूमत की जो मुजरमाना खामोशी है वो भी सवालिया निशान है। और वो जो है
اس کے ساتھ وہاں خبریں ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہوئی، ان کو پیسے ملے، ان کو احکامات ملے، ان کو آڈیوز لیک ہوئی، ان کی آڈیو لیک ہونے کے بعد جتنے جو ان کے پیچھے کام کرنے والے تھے، جو ان کو ہوا دینے والے تھے، ان میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ سرکردہ لیڈر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، نوجوان کہہ لیں، جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا کیس لڑتے نظر آتے ہیں، گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، وہ اس طریقے پیچھے باقاعدہ ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تحریک عوامی ایکشن کمیٹی مکمل بلیک میل بنی، اور انہوں نے وہی سلوک کیا جو ہندوستان ادھر کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، انہوں نے وہی آوازیں دی۔ اچھا، یہ بالکل وہی پالیسی تھی۔ عمران صاحب پی ٹی آئی کام وہ کر رہے ہیں جو دشمنوں کے ایجنڈا ہے، ساتھ میں انہیں بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، پاکستانی فوجی ہمارے ملک سے نکل جائیں، انڈیا نکل جائے۔ ارے انڈیا تو پہلے ہی نہیں ہے، انڈیا تو ہے ہی نہیں۔ انڈیا نے تو اس حصے کے آدھے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا، اسے وہ جموں اینڈ کشمیر کہتا ہے، مقبوضہ کشمیر کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، ان کو ہاتھ کھڑے کر کے ان کو میرے حساب سے پاکستان کے ان فورسز کو، ان جو اس نمائندگی کو، اس طرف کی انڈین پالیسی کو پروموٹ کر رہے تھے، انڈیا کے ہی حوالے کرتے دینا چاہیے تھا کہ وہ وہیں چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کنٹرول نہ کر سکے۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ان کو انڈیا میں نعرے بازی کا جواب ملتا ہے۔ جنرل صاحب، یہ حقیقت ہے، ہر سال کی زیادتی ہے، بدماشی والا معاملہ ہے، یہ اس کا جواب ہونا چاہیے، اور یہ جواب جو ہے نا، یہ جواب دینے کی طاقت ہماری فورسز کی، ہمارے منصوبہ ساز حکومت کی، ہمارے جو حکومت سے اس وقت محنت سے معیشت کی بحالی، پاکستان کی انٹرنیشنل جو نیک نامی ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ہم یہاں بجلی 40 روپے سے 45 روپے یوز کر رہے ہیں، وہ 3 روپے یوز کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے تو گیس ہی نہیں استعمال ہو رہی، وہ ان کے تو تندوروں میں جو ہے نا بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ ان کے اتنا لوڈ آ گیا ہوا ہے، وہ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ بجلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انتہا کی وہ ہوئی ہے، اور گندم جس قیمت پہ ہم پاکستانی لے رہے ہیں اس سے اشر قیمت پہ وہاں مل رہی ہے۔ پاکستانی اگر دیکھا جائے تو صرف بجلی کی مد میں شاید 30 ارب روپے سے زیادہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو مفت میں جو ہے نا دوست بھی نہیں ملتے، ہم سے فالتو انصافی ٹیکس لے کے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کو انڈیا کے قبضے میں دینے سے بچانا چاہیے۔ سر دفع کریں، یہ جو ہے افواج پاکستان ان لوگوں کے لیے خود کوئی ایسا انتظام کرے کہ آئندہ کوئی اور اس قسم کی مزید حرکت نہ کر سکے۔ اگر یقیناً یہ بات طے ہے کہ اگر سرحد پار سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو ان کا علاج کیا جا سکتا۔ اب وہ علاج کیا کریں کہ جو اپنے گھر کے ہی بچے، اپنے گھر کی اولادیں، اپنے ہی پاکستانی پاسپورٹ پہ، پاکستانی شناختی کارڈ پہ، پاکستانی مال پہ، اللہ معاف کرے، دبئیوں سے اور کہاں سے کرپٹو اور پیٹرول اسمگلنگ اور کیسے کیسے مال ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ بہت دکھ والی بات ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ اپنے چند لوگ پورے کشمیری کمیونٹی بھائیوں کے نام پہ پوری قوم کو گالیاں دلوانا، یہ کس قسم کی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اس کو روکیں، اس اقدام کو روکیں، جو اس میں بڑھاوا دینے والے ہیں ان کو پکڑیں، اور اس میں یقیناً کچھ ویڈیوز میں شامل کروں گا، وہ ویڈیوز آپ دیکھیے گا کس طرح کیسے کیسے کام کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا اللہ پاک آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا، پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے۔
غازہ کے معاملے میں ہمیں اللہ پاک طاقت و توانائی دے کہ ہم غازہ کے لیے مسلمان امہ کے لیے کوئی مثبت اور کلیدی رول ادا کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا کے جرم میں مزید پریشانی میں نہ ڈالے، بلکہ تکلیف کا ازالہ کرنے کا ہمیں موقع دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کو اگر ہو سکے تو لائک کر کے چند کامنٹ، چاہے غصے کے جو آپ چند لوگ اسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ رانا سرفراز غلط کیا گیا، آپ اس کے اوپر میری رہنمائی کر سکتے ہیں کامنٹ کی صورت میں، اور تصحیح کر سکتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔